بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روڈوں پر، روڈوں کے کناروں پر، فٹ پاتھوں پر پیشاب بھی کرتے ہیں اور قضاء حاجت بھی کر دیتے ہیں. رات ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، حاجت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اتقوا اللاعنین، بچو لعنت والی چیزوں سے، یعنی جس کی وجہ سے لوگ لعنت کریں گے. جب وہ دیکھیں گے آ کر تو کہیں گے، گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کریں گے تمہارے اوپر، تمہارے فعل کی وجہ سے. تو قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ دو لعنت والے کام کون سے ہیں جس کی وجہ سے لوگ لعنت کرتے ہیں، آپ بتائیے. قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، جو یہ قضاء حاجت کرتا ہے روڈوں پر. اب ہمارے یہاں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایک جانور کا نام لکھ کر تو فلاں جانور حاجت کر رہا ہے، اور تعفن لوگوں کی اس وجہ سے تعفن وہاں پھیل جاتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں. مسلسل لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے. لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور اس کی وجہ سے لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں. تو آپ نے اس سے منع کیا. اسلام ہمیں پاکی صفائی سب کچھ سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے. او فی ظلہم، لوگوں کی کوئی سائے کی جگہ ہے، کوئی درخت ہے اس کے نیچے سایہ ہے، کہیں چھپر بنایا ہوا ہے، کہیں بس اسٹاپ ہے، کوئی سایہ ہے اچھا سا، اب وہ آ کر وہاں پر قضاء حاجت کر کے اب لوگ آتے اوہ بدبو آ رہی ہے، یہ کیا ہے، ارے پھر اس کو گالیاں دیتے ہیں. یہ خود وہ سبب ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں چونکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الملاعن الثلاثہ، پہلے تو دو لعنت والی چیزیں، اب جمع کے ساتھ 3 لعنت والی چیزوں سے بچو. کون سی ہیں؟ البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، کہ جہاں گھاٹ ہے نا، گھاٹ معلوم، جہاں لوگ پانی بھرتے ہیں، وہاں سے پانی لے جاتے ہیں، بعد میں پھر جانور بھی آ کے پانی پی لیتے ہیں. اب وہاں جو لوگ پانی اپنا لے کے جا رہے ہیں استعمال کے لیے، وہاں پر کوئی شخص آ کر یہ گند پھیلا دے، کتنی لوگوں کو تکلیف ہوگی. اسلام نے 1400 سال پہلے یہ ساری چیز بتا دی کہ ایسا مت کرو. باقی صفائی بھی ہے، اس کے علاوہ بیماریوں سے بھی بچاؤ کا انتظام کر رہا ہے اسلام ہمارے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے. موارد وہی جگہ جو پانی لوگ لے کے جائیں گے پئیں گے، اور وہاں پر یہ اپنے غلاظت پھیلا دے اور وہ پانی میں مل جائے جراثیم، پھر لوگوں کا ہیضہ لگ جاتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. اسلام نے بہت پہلے اس کا سد باب کر دیا. اللہ اکبر، کیوں نہ قربان چلے جائیں ایسے اسلام پر. فی الموارد وقارعۃ الطریق، اور یہ جو راستے ہیں یہاں بھی مت کرو، یہ بھی لعنت والی جگہ. والظل، اور سائے کی جگہ پر بھی مت کرو. ابو داؤد نے اس کو اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اچھا، ایک اور چیز، 7ویں ادب. اللہ اکبر. مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان یبال فی الماء الراکدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں، کہیں پر لوگوں نے کوئی اپنا جوہر بنایا ہوا ہے، کوئی حوض بنایا ہوا ہے، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا چل نہیں رہا ہے کہ دریا ہے، پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو اس ٹھہرے ہوئے پانی میں جو لوگ پھر استعمال کرتے ہیں، جانور بھی انسان بھی، تو آپ نے وہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. اور یہ مسلم کی روایت تھی، اور بخاری مسلم میں اس طرح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم، تاکید کے ساتھ، نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے، ہرگز ہرگز نہ کرے پیشاب تم میں سے کوئی ایک پیشاب نہ کرے فی الماء الدائمی، ایسا پانی جو ٹھہرا ہوا ہے، ثم یغتسل من، پھر اسی پانی سے وہ نہا بھی رہا ہے، پیشاب بھی کر رہا ہے، اب وہ اس میں مل گیا. اب جیسے بعض لوگ ہیں کہیں سوئمنگ کے لیے گئے، برچا ہے، یہاں برقع بولتے ہیں، سوئمنگ پول بولتے ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہیں،
اب وہاں جا کر اس کو حاجت آئی تو اور لوگ بھی نہا رہے ہیں، اس نے کہا کون کس کو کیا پتہ چلے گا، اور وہیں اس نے پیشاب بھی کر دیا، پانی کو گندا کر دیا. لوگ وہاں کتنے لوگوں کو تکلیف دی، کتنے لوگ نجس ہو گئے. اس سے بچنا چاہیے. وہاں باتھ روم ہوتے ہیں، باتھ روم چلے جائیے. کائنات کے امام نے اس سوئمنگ پول کے لیے بھی ہمیں اللہ اکبر ایک نظام دے دیا ہے، ایک آداب بتا دیے ہیں کہ اس میں تم لوگ یہ غلاظت مت کرو. ہرگز تم میں سے کوئی بھی وہاں پر پیشاب نہ کرے.